اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 222 سے شروع کر رہے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَآتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ جو حیض ہے یہ گندگی ہے۔ تم حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو اور ان سے ہم بستری نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والے کو پسند کرتا ہے اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نساؤکم حرث، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ نساؤکم، تمہاری عورتیں، حرث لکم، تمہاری کھیتیاں ہیں۔ فاتو حرثکم، پھر آؤ تم اپنی کھیتیوں میں۔ انا شئتم، جہاں سے تم چاہو۔ وقدموا لانفسکم، اور آگے بھیجو اپنے لیے جو بھی بھلائی۔ واتقوا اللہ واعلموا، بے شک اللہ تو جانتا ہے اور انکم ملاقوہ، اللہ جانتا ہے کہ تم اللہ سے ملنے والے ہو، ایک دن تمہیں اسی سے ملاقات کرنی ہے۔ وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ ولا تجعلوا للہ عرضة لایمانکم، اور اپنی قسموں کو اس لیے استعمال نہ کرو، اللہ کے نام کی قسمیں کھا کے استعمال نہ کرو کہ تم نیکی کرو گے یا تقوی کرو گے، لیکن تم نہ نیکی کرو گے نہ تقوی کرو گے، لیکن جھوٹی قسمیں کھاؤ گے۔ قسمیں کھا کر ہوگے کہ ہم نیکی کریں گے، تقوی اختیار کریں گے اور لوگوں کے درمیان صلح کرائیں گے، حالانکہ تم یہ سب کام نہیں کرو گے۔ اللہ کو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تو اس لیے تم اللہ کی قسمیں کھا کر اپنی جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ، اللہ کے ساتھ مذاق مت کرو۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہیں ان قسموں کے بارے میں نہیں پوچھے گا جو تم نے ایسے ہی کھا لی، مطلب ایسی قسمیں، لغو قسمیں، جھوٹی قسمیں، ان کے بارے میں اللہ تم سے نہیں پوچھے گا۔ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ، لیکن اللہ پوچھے گا بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، ایسی قسموں کے بارے میں جو تم نے دل سے کھائی ہیں۔ واللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو آگے پھر اللہ تعالیٰ ان عورتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو طلاق کے مطلب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ يَتَرَبَّصُوا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، جن لوگوں نے اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لی تو پھر انہیں چاہیے کہ 4 ماہ انتظار کریں، 4 ماہ تک اس میں وقفہ دیں، ان کے پاس نہ جائیں۔ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو پھر اگر وہ
رجوع کر لے تو اچھی بات ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو اس لیے یہ 4 مہینے انتظار کرنا ہے کہ کہیں ان کے حمل نہ ٹھہر گیا ہو۔ اگر ہم اس کے دوران 4 مہینے کے دوران رجوع کر لیں تو اچھی بات ہے۔ نازم الطلاق کا، پھر اگر انہوں نے ارادہ ہی کر لیا طلاق دینے کا، فإن اللہ سمیع علیم، تو اللہ تعالیٰ بے شک سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن، اور جو متعلقہ عورتیں ہیں نا، وہ اللہ فرما رہے ہیں کہ 3 حیض تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں۔ ثلاثہ تک کروئے یعنی 3 حیض تک۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ، اور وہ ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ان کے پیٹ میں جو کچھ ہو وہ اس کو چھپائیں۔ یکتمن کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ کہ جو اللہ نے پیدا کر دیا، فی ارحامہن ان کے رحموں میں، ان کن یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور یوم آخرہ پر ایمان رکھتے ہو، تو تمہیں یہ باتیں نہیں چھپانی چاہیے۔ وبولاتہن، اور ان کے جو شوہر ہیں نا، احقو سے انہیں حق حاصل ہے، بردہن فی ذالک اذ ارادوا اصلاحا، تو وہ ان کو عورتوں کو لوٹانے کے حقدار ہیں کہ اگر ان کا ارادہ ہو صلح صفائی کے ساتھ رہنے کا، تو پھر وہ ان کو اپنے پاس واپس لا سکتے ہیں اسی مدت میں۔ اور دستور کے مطابق عورتوں کے بھی مردوں پر ویسے ہی حقوق ہے جیسے مردوں کے لیے عورتوں پر ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ، اور مردوں کے بھی ان پر دراجتن، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دراجتن وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور مردوں پر بھی اسی طرح کے درجات ہیں، عورتوں پر بھی مردوں کے لیے اسی طرح کے درجات ہیں جیسے کہ مردوں پر عورتوں کے ہیں، لیکن اللہ نے مردوں کو فضیلت دی ہے۔ اللہ غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق جو ہے وہ 2 مرتبہ دی جا سکتی ہے، یا پھر یا تو عورت کو دستور کے مطابق روک لیا جائے، فَإِمْسَاكٌ، پھر بِمَعْرُوف اس کو روک لیا جائے دستور کے مطابق، اور تسریح، یا اسے چھوڑ دیا جائے، آزاد کر دیا جائے بِإِحْسَانٍ، اچھے طریقے سے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے، کیا نہیں حلال؟ ان تاخذوا، کہ وہ واپس لو، مما آتیتموہن شیئا، جو بھی چیزیں تم نے ان کو دی ہیں نا، ان کو واپس نہیں لے سکتے، تحفے کے طور پہ دی ہیں یا ان کا حق مہر ہے، وہ واپس نہیں لے سکتے۔ الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ، بس اگر تمہیں ڈر ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ عورت فدیہ میں وہ مال دے کر خلا حاصل کر لے۔
ولا یحل، اور حلال نہیں ہے لکم تم پر، ان تاخذوا کہ تم لو، مما آتیتموہن شیئا جو بھی تم نے چیز ان کو کوئی دی ہے، تحفہ یا ان کا حق مہر، وہ واپس نہیں لے سکتے، الا مگر ایخافا الا یقیما حدود اللہ، مگر اگر تمہیں یہ خوف ہو، ڈر ہو کہ اللہ کی حدود، قائم کردہ حدود کو ہم قائم نہیں رکھ سکتے، آتیتموہن شیئا الا یخافا الا یقیما حدود اللہ فإن خفتم، پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم حدود اللہ کی نہیں قائم رکھ سکتے تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ فی ما آپ تعدت بہی، کہ عورت فدیہ میں وہ مال دے دے، جو بھی اس نے شوہر نے اس کو تحفے تحائف دیے یا اس کا جو حق مہر دیا وہ واپس دے دے۔ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَعْتَدِ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ تو یعنی خلا حاصل کر لے عورت، اگر ایسے خلا کی صورت میں حق مہر جو ہے وہ بھی عورت کو واپس دینا ہوگا، اور تحفے تحائف بھی سب واپس دینے ہوں گے۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، تلک حدود اللہ ہے، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تہتدوها، تو بس تم اسے نہ توڑو، اس سے تجاوز نہ کرو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی حدود کو توڑے گا یا اس سے تجاوز کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ ظالم ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر وہ خامد یعنی جو ہے تیسری بار طلاق دے دے تو پھر اس کو فلا تحل لہ، اس کے لیے وہ حلال نہیں رہ جاتی عورت، اس کے بعد وہ حلال نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ نکاح کرے کسی دوسرے مرد سے۔ پھر اگر وہ اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ آپس میں پھر وہ رجوع کر لیں، اگر وہ خیال کریں کہ اللہ کی حدود قائم رکھ سکیں گے تو پھر اس صورت میں یہ ہوگا۔ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور وہ انہیں ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر اگر وہ جس سے دوسری دفعہ وہ نکاح کرے دوسرے مرد سے، تو پھر اگر وہ طلاق دے دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، یا تاراجا کہ وہ آپس میں رجوع کر لیں، ان زنا اگر وہ خیال کریں کہ وہ یقیم حدود اللہ، کہ اللہ کی حدود کو وہ قائم رکھ سکیں گے۔ وَتِلْکَ حدود اللہ ہے، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، یبینوہا جس کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، لِقَوْمٍ یعلمون ان لوگوں کے لیے جو کہ عقل رکھتے ہیں۔ ظاہر عقل مندی سوچے گا سمجھے گا، اور بے عقل تو سے تو آپ امید نہیں رکھ سکتے نہ کہ کوئی اچھی بات کرے گا۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو پھر جب تم عورت کو طلاق دے دو، پھر ان کی مدت ہونے کو ہو تو انہیں دستور کے مطابق روک لو، ان کو اپنے ہی پاس رکھو جب تک تیسری طلاق نہ ہو جائے۔ اور سرحوہن بمعروف، یا پھر انہیں چھوڑ دو اچھے طریقے سے، ولا
تم سے کوہنہ دیرارن لیتا تدو، اور ایسے نہ کرو کہ ان کو تکلیف دینے کے لیے تم زیادتی کرو، ستانے کے لیے نہ روکو اور نہ زیادتی کرنے کے لیے روکو۔ مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے، مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے قریب رہے گی تو مطلب دونوں اپنے ماضی پر نظر ثانی کریں گے اور کوئی اچھا فیصلہ کر سکیں گے۔ تو زیادتی کرنے کے لیے ان کو نہ رکھو، جو بھی کوئی ایسا کرے کہ وہ یقیناً اپنے آپ پر ہی ظلم کرے گا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو جو بھی ایسا کرے گا تو اپنے جان پر ہی ظلم کرے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، تو پھر اللہ تعالیٰ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کی ایات کو مذاق مت بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ علیکم، اور ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تمہیں دی۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِکْمَةِ، اور جو نازل کی تم پر اللہ تعالیٰ نے کتاب میں اور حکمت کی باتیں جو نازل کی، وہ یعظکم بہ، جس کے ساتھ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، حکمت کی باتوں کے ساتھ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، پھر جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ پھر کیا کرو، عورتوں کو طلاق دو پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں۔ جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، پھر ان کو نہ روکو، أَن أَزْوَاجَهُنَّ، تو کہ اپنے پہلے خاوندوں سے طلاق لے لیں۔ پہلے خاوندوں جس سے طلاق لی ہے نا، تو اس بات سے مت روکو کہ پہلے خاوند سے نکاح کر لیں۔ مطلب خلا کی صورت کی یہ بات ہو رہی ہے کہ اس کے بعد وہ چاہے تو کر سکتی ہے دوبارہ اس سے نکاح، شوہر بھی راضی ہو، اور اگر وہ دل میں سوچے کہ ہاں اب ہم اللہ کی حدود کو نہیں توڑیں گے تو یہ ان کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ یہ اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ ذالک یوعظ، یہ نصیحت اس کو کی جاتی ہے، یوعظ بہ، من کان منکم، جو کوئی ہو تم میں سے، یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان رکھنے والا، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھنے والا ہو، یہ نصیحت اللہ اس کو کرتا ہے۔ ذالکم ازکی لکم واطہر، تو تمہارے لیے بہت سلجھا ہوا اور زیادہ پاکیزہ طریقہ جو ہے وہ یہی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ سلجھا ہوا اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ جو بھی اس میں مصلحت ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، انسان نہیں جانتے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ والوالدات یرضعن اولادہن، اور پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا کہ مائیں جو ہیں یرضعن، دودھ پلائیں، اولادہن، اپنی اولاد کو، حولین کاملین، 2 سال پورے۔ 2 سال اللہ نے مدت مقرر کر دی دودھ پلانے کی۔ لمن اراد ان یتم الرضاعۃ،
یہ اس کے لیے ہے کہ جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہتا ہو۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ تو جو بچے کا باپ ہے نا، باپ کے ذمہ ہے بچے کی ماں کو دستور کے مطابق کھانا اور کپڑا دے، اور بچے کے بھی خرچہ برداشت کرے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، اللہ کسی جان پر بھی اس کی اللہ کسی جان پر بھی بوجھ نہیں ڈالتا اس کی گنجائش سے کے زیادہ۔ جتنی اس کی گنجائش ہوتی ہے اللہ اتنا ہی، جتنا وہ اٹھا سکتا ہے نا، اللہ کو تو پتہ ہے کتنا اٹھا سکتا ہے، تو اتنا ہی وہ اللہ بوجھ اس پہ ڈالتا ہے۔ لا تضرّا اور ولاداتن، تو نہ تضرّا تکلیف پہنچاؤ، والداتن ماں کو، کہ نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے، بے والدہ ولا اس کے بچے کی وجہ سے اسے تکلیف نہ دی جائے، ولا مولود لہ اور نہ اس بے والدہ اور نہ بچے کے باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی تکلیف دی جائے۔ وعلی الوارث مثل ذالک، تو اس کے وارث کا یہی ذمہ ہے۔ مطلب باپ فرض کیا مر گیا ہے تو پھر اس کا وارث جو ہے اس کے ذمہ یہ کام ہوگا۔ پھر اگر دونوں ماں باپ آپس میں رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانے کا ارادہ کریں تو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا، تو اگر دونوں ماں اور باپ یہ ارادہ کریں کہ بچے کا دودھ چھڑا دیا جائے، وتشاور آپس میں صلح مشورہ کر کے، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اگر تم ارادہ رکھتے ہو، أَن تَسْتَرْضِعُوا، کہ دودھ چھڑا دیا جائے، اولادکم فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اور تردو کسی اور عورت سے دودھ پلواؤ تو پھر اپنی اولاد کو فلا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اگر تمہارا یہ ارادہ ہو کسی اور عورت سے دودھ پلوایا جائے جیسے عرب میں رواج تھا، تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف واتقوا اللہ، تو جب کہ تم اس معاوضے کی ادائیگی کر دو، یعنی دوسرے سے پلواؤ تو اس کے معاوضہ جو ہے وہ مرد کے ذمہ دینا، تو جو تم نے طے کیا نا معاوضہ اگر وہ دے دے تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، جان لو کہ بے شک اللہ تمہارے ہر عمل پر کڑی نظر رکھتا ہے، دیکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، اور جو لوگ وفات پا جاتے ہیں تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ جاتے ہیں۔ اس زمانے میں تو بہت ساری بیویاں ہوتی تھی، تو پھر بچے بھی بہت سارے ہوتے تھے، اکٹھے ہی رہتے تھے جب ان کی، تو اس میں کیا کرنا ہے، تو یہ بھی تھا نا ڈر کے شوہر مار گیا تو اس کو عورت کو نکال باہر کرتے تھے، ایسے بھی لوگ تھے۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ جو تم میں سے وفات پا جائے تو پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ 4 ماہ 10 دن اپنے آپ کو انتظار میں رکھے، پھر اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ تو پھر وہ کیا کرے،
یعذرون ازواجن یا تربصن بانفسہن اربعۃ، تو 4 مہینے اشر 4 مہینے اور 10 دن یہ فوتگی کی عدت ہے، یہ پوری ہو جائے۔ فائزہ بلغنا اجالہن، پھر جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں، فلا جناح علیکم، تو ان پر کوئی گناہ نہیں، فیما فعلنا، جو بھی کرے اپنے لیے، فی انفسہن، اپنے ذات کے لیے، جو بھی کرے، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جاننے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم تذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تو اس بات میں تم پر کوئی گناہ نہیں، ولا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء، کہ تم عورتوں کی عدت کے دوران انہیں اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام دے دو، یا تم اپنا ارادہ اپنے دلوں ہی میں چھپائے رکھو، یا اشارے میں ان کو نکاح کا پیغام دے دو لوگوں کو۔ اللہ جانتا ہے بے شک تم ان عورتوں کا ذکر ضرور کرو گے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ اشارے کنائے میں تو کر لو، لیکن ایسے نہ ہو کہ تم خفیہ وعدے وعید کرو، لیکن جب تک عدت نہیں پوری ہو جاتی اس وقت تک کوئی بات کرنی فضول ہے، وہ کوئی وعدہ نہ کرو، مگر یہی کہ دستور کے مطابق بات کہو۔ اور نکاح کا پختہ ارادہ مت کرو جب تک کہ عدت پوری نہیں ہو جاتی۔ تو علمو، تم جان لو، ان اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما فی انفسکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ فَاحْذَرُوهُ، پس تم الگ رہو اس بات سے، یعنی ڈرو اس بات سے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بخشنے والا نہایت بردبار ہے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ولم تمسوهن او تفریضوا لهن فریضۃ، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جبکہ تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت ہی تم طلاق دے دو جب تم نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر یہ ہے کہ او تفریضوا لہن فریضۃ ومتعوہن علی الموسع قدرہ علی المقتر قدرہ متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ ذُو بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جبکہ تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو، اور نہ ان کے لیے کچھ مہر مقرر کیا ہو، اور انہیں کچھ مال و متاع دے دو۔ مہر بھی مقرر نہیں کیا ہوا تم نے،
اور تم نے ان کو ہاتھ بھی نہیں لگا، چھوا تک نہیں، تو پھر تم ان کو طلاق دے دو، تو کچھ دے دو ان کو فائدے کے لیے، مال متاع اور وسعت والے آدمی پر اس کی حیثیت کے مطابق ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ اپنی وسعت کے مطابق دو، اور تنگ دست کو کہا ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق دو۔ یہ نیکی کرنے والوں پر لازم ہے۔ اگر تم انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو، جبکہ ان کے لیے اب مہر مقرر کر چکے ہو۔ اس میں تھا نا کہ مہر مقرر نہیں کیا، اس میں ہے کہ مہر مقرر کر چکے ہو تو اس مہر کا نصف دینا ہوگا، آدھا دینا ہوگا جو تم نے مقرر کیا تھا۔ ہاں، وہ عورتیں چاہیں تو اس مہر کو بھی معاف کر سکتی ہیں، یا وہ شخص معاف کر سکتا ہے جس کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے، اور تم معاف کر دو تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اور تم آپس میں بھلائی اور احسان کا برتاؤ کرنا مت بھولو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل پر نگاہ رکھتا ہے جو تم کرتے ہو۔ جزاک اللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی کل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ میرے ویڈیو کو اگر شیئر کیا کریں، آپ کی مہربانی ہوگی، تاکہ اچھی ویڈیو سب دنیا میں پہنچائی جا سکے۔ جزاک اللہ۔